دوستو اور بھائیو، اللہ کہتا ہے یہ میں نے تمہیں رزق دیا ہے اور تم نہیں مانتے ہو. تو اللہ پھر دوسرے مقام پر دوسرے انداز سے بیان کرتا ہے. فرمایا او میرے بندے، یہ مال جس کے اوپر تو کہتا ہے مالی مالی، کبھی غور تو کر. میں نے تمہیں قرآن میں پہلے ہی بتلا دیا تھا. کیا بتلایا تھا؟ میں آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. میں نے تمہیں یہ کہا تھا اپنے اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال کو خرچ کر دو نا. کون سا مال؟ فرمایا مستخلفین فیہ، جو تمہارا نہیں تھا ہم نے تمہیں نگہبان بنایا تھا، ہم نے تمہیں وراثت میں عطا کیا تھا. غور تو کرو نا، جس گھر میں رہ رہے ہو، جس فیکٹری کو چلا رہے ہو، جس دکان میں بیٹھے ہو، جس کاروبار کو چلا رہے ہو، آج سے 50 سال پہلے کون اس دکان میں بیٹھا کرتا تھا؟ آج سے 100 سال پہلے یہ کس کی دکان اور پراپرٹی جائیداد تھی؟ یہ کس کا مکان تھا جس میں آج تم رہائش پذیر ہو؟ جس پلاٹ کے اوپر تو نے قبضہ جمایا ہوا، یہ میرا پلاٹ ہے. یہ کس کا پلاٹ تھا چند سال پہلے؟ کبھی غور تو کرو. میرا اللہ تو سورۃ الحدید میں بیان کرتا ہے میں نے تمہیں کہا تھا خرچ کر دو نا. مستخلفین فی، میں نے تمہیں خلیفہ بنایا تھا، اس مال کا نگران بنایا تھا، اور پھر تمہیں یہ بشارت بھی سنائی تھی اگر خرچ کرو گے. فرمایا فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر. میں نے تمہیں اس وقت بشارت سنائی تھی اگر ایمان لا کر تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہم نے تیار کیا ہوا. اور پھر اللہ رب العالمین، اللہ اکبر، قربان ہو جائے، اللہ کہتے یہ مال جس کو تم نے اپنا مال کہتے ہو یہ تو میرا مال ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. کیا ہو گیا تمہیں؟ تم کیوں نہیں اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. حالانکہ وہ اللہ رب العالمین حقیقی مالک تو وہی ہے اس مال کا، حقیقی وارث تو وہی ہے زمین و آسمان کا. اور میں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں نہیں خرچ کرتے ہو؟ پھر میرا اللہ رب العالمین قربان ہو جائے اس اکرم الاکرمین پر، اس ارحم الراحمین پر. توجہ کیجئے گا، وہ اللہ کہتے ہیں او میرے بندے، میں ہی تیری بات کو تسلیم کر لیتا ہوں، میں تیری بات کو مان لیتا ہوں کہ یہ مال تیرا ہے. جاؤ، یہ کون مالک ہے جو اس بات پر آ جائے کہ تم نہیں خرچ کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں بتایا میں نے تمہیں رزق دیا تھا، میں نے تمہیں بتلایا کہ میں نے تمہیں اس کا خلیفہ نگران بنایا تھا. تم نہیں مانتے، تم پھر بھی کہتے ہو مالی مالی. میں نے محنت کی، میں نے جد و جہد کی، میں نے مشقت کی، میں نے دن رات ایک کر دیا، میں نے اس کاروبار کے لیے پلان کی، اپنی نیندیں قربان کر دی. میرا اللہ کہتا ہے میں مان لیتا ہوں میرے بندے تو نے محنت کی، یہ سارا کچھ تیرا ہے. تیرا مالک بھی انکار نہیں کرتا. تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے چلو یہ کر لو. کیا کر لیں اللہ؟ من ذا الذی یقرض اللہ، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. میرا اللہ کہتے ہیں پھر کون ہے تم میں سے صاحب مال؟ کون ہے مال کا مالک؟ آؤ نہ مجھے قرضہ ہی دے دو. تمہارا مالک
तुम्हारा अल्लाह और खालिक तुम्हें कर्जा तुमसे वसूल करना चाहते है, तुमसे कर्जा मांग रहे हैं। और फिर वो कर्जे के बारे में ये भी कहता है अगर तुम अच्छे अंदाज से मुझे कर्जा दोगे ना फयुदाइफहु लहू अज़आफ़न कसीरा, मैं उस माल को जब तुम्हें वापस करूंगा ना, उस कर्जे को तुम्हारे लिए वापस करूंगा तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट अता करूंगा। यहां सूद तुम्हें चंद परसेंट, बैंक कहता है मैं इतने परसेंट दूंगा, तुम इन पर एतमाद करते हो और अपना करोड़ों रुपया इनके पास रख देते हो कि हमें यहां से प्रॉफिट आएगा, हमें सूद मिलेगा यहां से। और मेरा अल्लाह कहता है हलाल सूद, हलाल फायदा, और वो भी कितना, ये बैंक तुम्हें ख्वाब में भी नहीं दे सकते। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है मैं तुम्हें इतना प्रॉफिट दूंगा तुम्हारी सोच से भी बढ़कर। मिसाल देकर समझाया मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। और मैं तुम्हें 700 गुना प्रॉफिट दूंगा, 700 गुना। तुम 1 दिनार मुझे कर्ज दे दो, मैं तुम्हें लाजमन 700 दिनार वापस लौटाऊंगा। और अगर तुम इखलास के साथ, खुशी के साथ, जज्बे के साथ बढ़ चढ़ कर दोगे तो फरमाया फिर मेरे लिए कोई हद नहीं है कि 700 गुना ही मैंने देना है।